الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلم ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا إيمانا رب زدنا فقها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ورضوان من اللہ اکبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الاولین والآخرین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ پر انتہائی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین و سامعات، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں اسے ایمان کی دولت عطا کی ہو، اور یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ خاص اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عنایات کاملہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے خاص فضل سے ہی اس کو قبول کرتا ہے۔ تو صاحب ایمان انسان وہ اللہ کی خاص مدد، فضل، رحمت اور کرم سے ہی بنتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے لوگوں کو بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، بے شمار لوگ ہیں کہ بے شمار ان کے پاس دنیا کے اسباب ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں۔ قیامت کے دن جس شخص کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا وہ وہی انسان ہوگا جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے لیے قیامت والے دن ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جس بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں قیامت والے دن اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، دنیا کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، وہ بندہ اس دنیا کائنات کا عظیم ترین انسان ہے۔ آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی اللہ رب العزت سے دوری نظر آ رہی ہے۔ آج کے مختصر وقت میں یہی گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کی محبت وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کے پیار کو اپنے دل کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے روٹھے ہوئے رب اور اللہ کو، الہ کو کیسے منا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسباب سوچنے چاہیے جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ انسان کو کون سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت سے دور کرتی ہیں؟ وہ چیزیں وہی ہیں جو انسان کی صرف دنیا تک محدود ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ جو انسان کی صرف دنیا تک محدود چیزیں ہیں، انسان کا پیٹ ہے، یہ مادیت ہے، اس کا سرمایہ ہے، اس کا روزگار ہے، اس کا اچھا عہدہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اس کی کچھ اپنی امنگیں اور امیدیں ہیں، اس کی باطل مشہور ہونے کی خواہشات ہیں، جن خواہشات کو یہ انسان اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ انسان اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور خدا بنا کے بیٹھ گیا۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ، تو
تو اللہ نے اس کو پھر راہ راست سے ہٹا دیا۔ یہ ہے وہ خواہشات جن کو انسان خدا مانتے مانتے اصل حقیقی خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے قلب و جگر کے اندر دنیاوی خواہشات کے ہوتے ہوئے آتی ہی نہیں ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ اس کے قلب و جگر کے اندر اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنہوں نے اللہ پاک سے تجارت کی ہے تو اپنی خواہشات کو بیچ دینے کی تجارت کی ہے، اپنی مرضیاں اللہ کی مرضی پہ قربان کر دینے کی تجارت کی ہے، اور یہ اعلان کر دیے ہیں کہ جسم ہمارے ہیں، مرضیاں ہمارے رب کی چلیں گی، یہ دل اور ان کے اندر خواہشات یہ ہماری، لیکن اس دل پہ کنٹرول اور مرضی وہ اللہ کی چلے گی، تجارت ہماری ہے، کاروبار ہمارا ہے، اس پہ مرضی اور چاہت اللہ کی چلے گی۔ اللہ کے ارادوں پہ انہوں نے اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت کی جو ارادے اور مسلمان بندے سے جو تمنائیں ہیں، انہوں نے اللہ کی تمناؤں، اللہ کے احکام پہ اپنے ارادوں، اپنی خواہشوں، اپنی تمناؤں کو قربان کر دیا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انسان کے قلب و جگر میں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اور اللہ کی محبت اس وقت تک اللہ کی قسم ہے پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کوئی انسان اللہ کے فیصلے کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اللہ کے فیصلے کو اپنے فیصلے پر قربان کرنے کے لیے، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پہ قربان کرنے کے لیے جب تک کوئی انسان تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے دل کے اندر ایمان کی پہلی ابتدائی کرن، ایمان کی روشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی لذت اور مٹھاس اور شیرینی کو حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک کل کائنات حتیٰ کہ اس کا اپنا وجود اور اس کی نسل ان سب چیزوں سے بڑھ کے اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ ایمان کی لذت کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ ایمان کتنا میٹھا ہے، اس کی مٹھاس کیا ہے، یہ اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اسی کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے، اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ سنتے تو رہتے ہیں کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، یہ بس سننے کی حد تک ہے۔ یہ کس بندے کو پتہ ہے کہ ایمان میٹھا کتنا ہے، اس کے اندر لذت کتنی ہے، اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے؟ یہ اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جس کا دل دنیا کی خواہشات، تمنائیں ان سے خالی ہو، جس کی چاہتیں اللہ کی چاہتوں پہ قربان ہو جائیں، وہی بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کرتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ ایمان کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں سب سے زیادہ مقدم اگر اللہ کی ذات ہے تو سمجھ لیجئے وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر چکا ہے اور وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی بات ہے، اللہ کی چاہت ہے، ایک طرف اپنی چاہت ہے، اپنے دل کی خواہش ہے، اپنی تمنا ہے۔ اگر تو وہ اپنی چاہت، اپنی تمنا، اپنی خواہشات، اپنے خاندان
کنبہ قبیلہ، اس کے رسم و رواج، اپنے محلہ اور علاقہ کے معاملات ایک طرف اللہ کی چاہت اور تمنا، اگر تو وہ اس پہ اللہ کی چاہت اور تمنا کو مقدم رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر اس کے اندر موجود ہے تو وہی بندہ کامل ایمان والا ہے، وہی بندہ اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ ایمان کتنا میٹھا ہے، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کی محبت پہ، اس کی حدود پہ، اس کی اولاد اگر آڑے آ جائے، اس کی اولاد کے لاڈلے کھیکھن اس کے سامنے آ جائیں، یہ اس کے ایمان کا معیار ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں نہ تو اولاد کے لاڈلے کھیکن، نہ برادری کے رسم و رواج، نہ اپنے معاشرے کے معاملات، کسی چیز پہ اللہ کی محبت کے ہوتے ہوئے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ بندہ اشد حبا للہ کا مصداق ہو سکتا ہے۔ جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی چیز پہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس کو ایمان کی، اپنی محبت کی مٹھاس چکھاتے ہیں۔ اور حدیث کا جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں کہ جس کے اندر ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے سامنے آگ کے انگارے ہوں، ایک طرف کفر ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، ایمان کی مٹھاس، اللہ کی محبت، یہ اسے استقامت کے ساتھ اپنے قلب و جگر میں جب وہ اتار چکا ہو تو پھر اسے آگ کے کوئلوں کے اوپر بھی لیٹتے ہوئے لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کفار نے آگ کے اوپر پھینکا، انہوں نے لذت آگ کے انگاروں پہ محسوس کی کہ نہیں کی؟ آج اللہ کی خاطر اگر ہم میں سے کسی کو آگ کے تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا جائے، اگر تو سکون ہو تو سمجھ لیجئے ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اس کی لذت ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے۔ اگر آگ کے انگاروں کی تپش محسوس ہو اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں، تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر ایمان کی رمق اور چمک موجود نہیں۔ آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹنا اس وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، باعث سکون ہوتا ہے، جب اس کے قلب و جگر کے اندر اللہ کی محبت وہ پیوست ہو چکی ہو، جب اس کو کائنات کی ہر چیز اللہ کے مقابلے میں وہ رد نظر آئے، کائنات کی ہر چیز اللہ سے بڑھ کے عزیز نہ ہو بلکہ اللہ عزیز ہو جائے، اللہ کا رسول وہ عزیز ہو جائے، پھر اس کا نماز کے اندر بھی دل لگتا ہے، نماز کے اندر بھی جی لگتا ہے، پھر قرآن مجید کو خشوع و خضوع سے، فکر سے، تدبر سے وہ انسان پڑھتا ہے، قرآن سننے سے بھاگتا نہیں بلکہ قرآن سننے سے لطف محسوس کرتا ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت اس کے رگ و پے میں اپنا رنگ چھوڑتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو، اللہ کی محبت مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ یہ جو میرا اور آپ کا نیکی کے اندر دل نہیں لگتا، آپ اور میں جو نیکی کر کر کے تھک جاتے ہیں، نیکی سے دل ہمارا اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی یہی وجہ ہے، مطلب یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی صحیح محبت ہی موجود نہیں، ہمارے قلب و جگر میں اللہ کی محبت اتری ہی نہیں۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتر آئے، صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے، تو پھر کبھی بھی نیکی کے کاموں سے ہمارے دل اکتائیں نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری زندگی وہ اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے گزری۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، پھر وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم،
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پھر انسان کو کوئی ڈر نہیں رہتا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے، عورتیں، گھر اور ہمارا سب کچھ اے اللہ کے نبی حاضر ہے، ہمارا یہ اقتدار بھی رکھ لیں، ہمارے عہدے بھی رکھ لیں۔ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، پھر انسان کو نہ عہدے اچھے لگتے ہیں، نہ کاروبار اچھا لگتا ہے، نہ اولاد کی محبت آڑے آتی ہے، نہ خاندان، کنبہ، قبیلہ کسی چیز میں، نیکی کے عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں، جب انسان کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ اللہ کے نبی آئے، بہت بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، مدینہ والوں کے، فرمانے لگے، اللہ کے نبی بس آپ کی محبت ہمیں چاہیے، یہ ہمارا اقتدار، یہ ہماری اولاد، یہ سب کچھ جو کچھ ہے ہمارے پاس آپ رکھ لیں، اللہ کی قسم ہے ہمیں بس آپ سے بڑھ کے کسی سے کوئی چیز بھی عزیز نہیں، آپ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے، بس آپ ہمیں اپنی محبت وہ عطا کر دیں۔ ہم نے اللہ سے سودے کر لیے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ڈٹیں گے، اللہ کے نام پہ مریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ کے لیے مکہ کو چھوڑا، اللہ کے لیے میدانوں میں اترے، اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے سر کٹوائے، یہ ساری محنتیں اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ کیا۔ میں اور آپ بھی غور کریں کہ ہم اللہ کی محبت میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہمارے خاندان، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہماری عورتیں، ہمارے معاشرے کے کاروبار، ہمارے تجارتی معاملات ایک طرف ہوں، ایک طرف اللہ کی بات ہو، تو ہماری محبت کا اللہ کے ساتھ کیا معیار ہے؟ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر سب سے پہلے سارے معاملات کو ترک کر کے جہاں بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے، اللہ کی محبت کو مقدم رکھیں، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پہ مقدم رکھیں، تو پھر ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ہمیں محسوس ہو سکتی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے چند اعمال وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو ایمان والوں کی عزت کرو، مسلمانوں کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکرام حامل القرآن، اکرام حامل القرآن ان من اجلال اللہ عز وجل۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، بے شک جو بندہ قرآن پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے۔ ایک قرآن کے عالم کی، قرآن کے طالب علم کی عزت کرنا یہ ایسے ہے جیسے وہ انسان اللہ کی عزت کر رہا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے اس سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ان قراء کی، ان علماء کی عزت کا دفاع کون کرے گا؟ کس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی عزت کیا ہے؟ وہی انسان ان علماء اور ان قراء اور ان دین کے طلبہ کی عزت اور اس کا دفاع وہی انسان کرے گا جس کو پتہ ہوگا کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور اللہ کی عزت کیا ہے۔ اللہ کی محبت، جس بندے کے پلڑے میں اللہ کی محبت آ جائے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ علماء سے، دین کے طلبہ سے، قراء سے، حامل القرآن، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سے وہ محبت کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو چکی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات زندگی میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ اور اس شخصیت کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں اور اس بندے سے محبت کی بھیک مانگتا ہوں جس سے محبت کرنے سے مجھے تیرا پیار، تیری محبت مل جائے۔ ایک ایمان والا کسی بندے سے اگر محبت کرتے ہے تو وہ الحب للہ، اس کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اگر کوئی انسان کسی کو دیتے ہے تو اپنے مفادات کے لیے نہیں، اگر کسی سے کوئی چیز روکتے ہے تو اپنے مفادات کے لیے نہیں، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، اگر کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، اس کی ناراضگیاں، اس کی محبتیں، اس کا کسی کو کچھ دینا، اس کا کسی سے کچھ روکنا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی محبت میں ہوتے ہیں۔ جو انسان یہ سارا کچھ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں پھر اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ فقد استکمل الایمان، وہ اپنے ایمان کو مکمل بھی کر لیتے ہیں، ایمان کی لذت اور مٹھاس وہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں اور سب سے محبوب انسان کون سے؟ دو سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ اللہ کے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں اور اللہ کے محبوب ترین انسان کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کائنات کے محبوب ترین اعمال اور کائنات کے محبوب ترین انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت، پیار اور اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں، انفعہم للناس، جو ہر وقت لوگوں کے فائدے کی سوچتے رہتے ہیں۔ انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں۔ ہر وقت لوگوں کا فائدہ سوچنا، ہر وقت لوگوں کے کام آنا، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ دنیا کائنات کے لوگوں میں سے اللہ کا محبوب ترین شخص ہے۔ اس وجہ سے اس انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ جو شخص اپنے قلب و جگر کے ارادوں کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، لوگوں کو دیکھ کے، ان کی خوشیاں دیکھ کے خوش ہو، ان سے حسد نہ کرے اور ان سے محبت کرے، ہر وقت لوگوں کے فائدے اور خوشی کے معاملے میں سوچتا رہے، اللہ کا یہ محبوب ترین شخص ہے، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتلائے جن کے کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے بغیر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی محبت کے بغیر انسان گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت کے بغیر شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا۔ ان سارے معاملات سے نیکی کا قرب چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، شیطانی حملوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو۔ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کا محبوب بننے کے لیے انفعہم للناس، بس ہر وقت لوگوں کے فائدے کی سوچتے رہیں، بس موقع تلاش کریں کہ کس انداز سے، کس طریقے سے، کس میرے بول سے میرے بھائی کو خوشی ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، سرور تدخلہ علی مسلم او علی قلب مسلم، کہ اے میرے صحابی،
اگر تیری چاہت ہے کہ اللہ تو اس سے محبت کرے، تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تیرے دل کے اندر دنیا کی خواہشات وہ دور ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ عمل بھی کر، سرور تدخلہ، کہ ہر وہ خوشی جس کو تو داخل کرتے ہے کسی مسلمان کے دل میں، کہ تیری وجہ سے اے میرے صحابی، اگر تیری وجہ سے کسی مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو تو سمجھ تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے اور تجھے اللہ نے پسند کیا ہے۔ لوگوں کی مسکراہٹیں چھیننے والے لوگ تو آج کے معاشرے میں ہمیں بہت نظر آتے ہیں کہ ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے اپنے اس برادری کے انسان کو کبھی میں خوشی میسر نہ آنے دوں، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ آئے۔ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے، بد نصیبی کی علامت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جو انسان ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، میری وجہ سے وہ خوش ہو جائے، میری وجہ سے اس کی کوئی پریشانی دور ہو جائے، وہ سمجھ لے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس وہ بھی موجود ہے، ایمان کی لذت کو وہ چکھ بھی سکتا ہے، اس دنیا میں حاصل بھی کر سکتا ہے۔ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، لوگوں کی مسکراہٹیں چھیننے والے، ماں باپ کی مسکراہٹیں چھیننے والے اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے آئیں وہ اپنے رب کو راضی کریں۔ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رب کی مخلوق کو ہر وقت راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رب کی مخلوق ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کے آئیں، لوگوں کو خوش کریں، خوشیاں دیں۔ آپ سوچیں، غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ آج کا دن صبح سے لے کے اب تک گزرا ہے، میری اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے؟ اگر تو میرے اور آپ کی وجہ سے آج صبح سے کئی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے۔ اگر میرے اور آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کی آج کے دن میں مسکراہٹیں چھینی گئی ہیں، ان کو پریشان کیا گیا ہے، ان کے معاملات میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، ان کے معاملات میں ان کو روکنے کے منصوبے بنائے گئے ہیں، اپنے مسلمان رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، ان کو پریشان کرنے کے لیے جملے بولے گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت، ایمان کی لذت اور مٹھاس وہ موجود نہیں، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر نہ ہو تو پھر انسان کا نیکی کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، نیکی سے اکتا بھی جلدی جاتا ہے۔ نیکی سے دل اچاٹ اسی وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر اللہ کی محبت موجود نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، ان کو مسکراہٹیں دیں، ان کو خوشیاں دیں، ان کے جو نفرتیں اپنے دلوں کے اندر آپ نے پیدا کر رکھی ہیں ان کو دور کریں۔ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کر کے تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ باتیں لگا کے خاندانوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنا اور جھگڑے، لڑائیاں، ان کے منصوبے بنانا، یہ شیطانی کام ہے۔ وہ انسان شیطان کے منصوبوں پہ چل رہا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں، شیطان کی محبت ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے ہیں اور لوگوں کے لیے لڑائی جھگڑے، یہ شیطانی ہتھ کنڈے وہ استعمال کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ تیری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تیری وجہ سے کسی کی زندگی کے چند لمحے وہ آسودگی کی طرف مائل ہو جائیں، تو پھر سمجھ لے کہ اس عمل کی وجہ سے تو اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانے کے 2 لقمے کھلا دے، اس سے اللہ کی محبت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔
اور اس کے چہرے پہ آپ مسکراہٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو ترک کر کے ہم اللہ کی محبت اور پیار اس کو حاصل نہیں کر رہے۔ یہی دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دو۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی کو کھانے کے 2 لقمے کھلا دو، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ کسی کو پانی کا 1 گلاس پلا دو، کسی غریب کو لباس پہنا دو، کسی مریض کی تیمارداری کر کے اس کو خوش کر دو۔ کسی بزرگ بوڑھا آدمی جا رہا ہے بازار کے اندر، اس کے لیے موٹر سائیکل گاڑی روک کے اس کو گزرنے کے لیے رستہ دے کے خوش کر دو۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی اس چھوٹے سے عمل سے آپ کو مل سکتی ہے۔ کوئی بزرگ نمازی ہے، اس کے لیے صف کے اندر کرسی اٹھا کے رکھ دو، یہ اس کی خوشی اللہ کی خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بوڑھے بزرگ بڑے آدمی کو پہلی صف کے اندر جگہ دے دو، یہ اس کی خوشی آپ کے لیے اللہ کی خوشی اور رضامندی کا سبب بن سکتی ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل، کسی بزرگ کا جوتا سیدھا کر کے اس کو خوشی پہنچا سکتے ہو، کسی کو سڑک کراس کروا کے آپ اس کو خوشی پہنچا سکتے ہو۔ ایسے عمل ہیں کہ ان کو کرنے میں نہ انسان کا کوئی زور لگتا ہے، نہ قیمت لگتی ہے، نہ مال لگتا ہے، نہ وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن ان کے کرنے سے وہ انسان لوگوں کو خوشی پہنچا کے اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے، قیامت کے دن جنت کا مالک بن سکتا ہے۔ دوسرا عمل صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کسی مسلمان بھوکے کی بھوک مٹا کے اس کو کھانا کھلا کے آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بیچاروں کے گھروں کے اندر کھانے کے لقمے کسی ایک وقت بھی پوری روٹی بچوں کو کھلانے کے لیے موجود نہیں ہوتی، لیکن شام کے وقت ہم اپنے گھر کے کچن کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کی طرف دیکھیں، اپنے باورچی خانوں کا جائزہ لیں کہ کتنی کتنی روٹیاں اور سالن وہ ہم ضائع کرتے ہیں، بچا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کو ضائع کرنے کی بجائے کوشش کرو، توجہ کرو کہ کتنی روٹیاں، وہ کتنے سالن کے ہم وہ برتن وہ ضائع کرتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ اپنے محلے کے غریب لوگوں کے گھروں کو اپنی نظروں میں رکھو۔ یہ کالونیاں اور محلے، ان کے گیٹوں کے اوپر بیٹھنے والے چوکی دار، ان کو خوش کر کے، ان کو کھانا کھلا کے، غریب غربا مساکین ان کے گھروں کے اندر روٹی کے ٹکڑے پہنچا کے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ کی خوشی مل سکتی ہے، آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں بھی اپنے گریبان کے اندر دیکھوں، جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، ان غربا مساکین کی محبتوں میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ بہت کچھ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایک لقمے کے ضائع کرنے کا ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن حساب لینا ہے، ایک ایک لقمے کی وجہ سے قیامت والے دن جس کو ہم نے ضائع کیا ہوگا ہمارا گریبان پکڑا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن پوچھیں گے بندے سے، جو ایک لقمہ آپ کھاتے ہو، پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہو، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے، اے آدم کے بیٹے، الم اروک من الماء البارد، کہ میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ کسی غریب، کسی مسکین کا کبھی ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے ہم نے خیال کیا ہے؟ کبھی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں اس وقت ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، طرح طرح کے کھانے کھا رہا ہوں، میرا فلاں رشتہ دار، میرے محلے کا فلاں غریب، اس کا پتہ نہیں کیا حال ہے، اس کے اندر گھر کے اندر کھانا موجود بھی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک ایک لقمے، ایک ایک گھونٹ کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ تجھے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر بتا اس کا حساب کہاں ہے، مجھے اس ایک گھونٹ کا، ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کا حساب دے۔ بندے کے پاس اس وقت کوئی حساب نہیں ہوگا، بندہ ایک
پانی کے ٹھنڈے گھونٹ کا اللہ کے سامنے حساب نہیں دے سکے گا۔ رحمت کائنات نے فرمایا اللہ کو حساب دینے کے لیے اس بندے کے پاس کچھ موجود نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخت بیدار ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ بندے جس کو اللہ رب العزت نے کھانا دیا وہ دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس کو پینے کے لیے کچھ دیا وہ اس پانی پلا کے لوگوں کی خوشی حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اس سے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے نیا لباس، نیا سوٹ دیا، وہ پرانا کسی غریب کو دے دیتا ہے، پرانا سوٹ اس کے گناہوں کا جو اس نے غریب کو دیا کفارہ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ نئے نئے لباس آئے دن خود پہنتے ہیں، پرانا لباس کسی دوسرے غریب کو دینے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ نیکیاں اللہ کی محبت غرباء کی محبت میں ہے، مساکین کی محبت میں ہے۔ پرانا سوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب مسکین کو دے دیتے ہیں، اس پرانے لباس اور سوٹ کے دینے کی وجہ سے اللہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں جو تیسرا عمل بتلایا، پہلا عمل کہ لوگوں کو خوشیاں دو، ان کو خوش کرو، دوسرا عمل کہ ان کو کھانا کھلاؤ، کسی غریب مسکین کو اس کے کھانے کی ضرورت پوری کرو، او تطرد عنہ جوعا، اور تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، او تقضی عنہ دینا، کسی مقروض کا قرضہ دور کر دیں۔ اللہ کی محبت اس عمل کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کسی غریب مسکین اس کا قرضہ دور کرتا ہے، آپ نے فرمایا من محا ان غریم او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، جو کسی مقروض بندے سے، کسی کے اوپر تاوان ہے، کسی کے اوپر قرض ہے، اس کے اندر اس کی معاملت کرتا ہے، اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، قرض کی ادائیگی میں اس کی معاملت کر دیتا ہے، یا مقروض بندے کا قرضہ ویسے ہی اسے معاف کر دیتا ہے، قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جس دن انسان کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ اس بندے سے اس عمل کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے قرض کے معاملات کو حل کرتا ہے، لوگوں کو قرضے معاف کر دیتا ہے، ان کے قرضے کی ادائیگی میں ان کی معاملت کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو ان غریب لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو ان غریب لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بلکہ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارے رزق کے اندر وہ اللہ اضافے کرتے ہیں۔ اللہ کی اگر مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ان غرباء مساکین فقراء انہی کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق کے اندر بھی برکت پیدا کرتا ہے، اور ہر مشکل تنگی کے وقت تنصرون تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون اور تمہیں یہ جو رزق دیا جاتا ہے الا بضعفائکم، یہ تمہارے کمزوروں کی برکت کی وجہ سے ہی تمہیں رزق ملتا ہے۔ اگر رزق کے اندر فراوانی چاہتے ہو، اپنے معاملات جو اٹکے اور لٹکے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے اندر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ان غرباء مساکین کی مدد میں اللہ کی مدد بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور رزق کی تنگیاں دور ہو کے یرزقون او ترزقون تمہارے رزق کے اندر اللہ اضافہ کر دیتے ہیں ان غرباء مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے۔
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی رحمت نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں ایسے مسکینوں کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ کو مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے افضل یہ عمل لگتا ہے کہ میں کسی غریب مسکین کی ضرورت پوری کر دوں۔ آپ غور کریں کہ کتنا محبوب عمل ہے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھنا۔ مسجد نبوی شریف ہو، اس میں ایک ایک نماز ہزاروں نماز کے برابر، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی نماز، مسجد نبوی کے اندر نماز، رمضان کے مہینے میں نماز، رمضان کے آخری عشرے میں نماز، اعتکاف کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس کا ایک سجدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کائنات کا اعتکاف، دنیا کائنات کی ساری عبادتیں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کا، ایک اعتکاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی غریب کی ضرورت کو، مسکین کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، میں اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے سے مجھے یہ عمل اچھا لگتا ہے کہ میں کسی غریب اور مسکین کی مدد کر دوں۔ کتنا عظیم عمل ہے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں مسجد نبوی کے اندر جانا، وہاں جا کے اعتکاف بیٹھنا، یہ ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہے، جو کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت مسجد نبوی میں 1 مہینہ اللہ کے نبی کے اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل اسے اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ ایک مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف اللہ سے انسان کو وہ محبت نہیں دلوا سکتا جو ایک ضرورت کو، غریب کی ضرورت کو پورا کرنا، جو انسان کو اللہ کی محبت، اللہ کا پیار دلوا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت جس عمل کی وجہ سے جو انسان کے دل کے اندر ایک غریب کی مدد کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی غصہ آ جائے، کسی بڑے کو، کسی افسر کو، کسی عہدیدار کو، کسی ملازم پہ غصہ آ جائے اور اس کے پاس اختیار بھی ہو کہ وہ اس کے اوپر غصہ نکال سکتا ہو، لیکن وہ اللہ کی محبت میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کام آنے والی باتیں، جن سے دور ہو کے، غفلت کر کے، غفلت کا شکار ہو کے ہم اللہ کی محبت سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے۔ آئیے ان اعمال کو اپنائیے، اللہ کے محبوب بنیے، اللہ کی محبت حاصل کیجئے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے متاحت کے اوپر کسی وجہ سے غصے اور ناراض ہو جائے اور پھر اس کے اوپر غصہ نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن اللہ کی محبت کی خاطر غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس سے محبت کرتے ہوئے اس کے عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈالے گا، پردہ پوشی بھی فرمائے گا، اور اس کے حوالے سے اللہ قیامت والے دن اپنے غصے کو بھی ٹھنڈا کر لے گا۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قلب و جگر میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ پھر اپنے ابو کی عزت کرے، علماء کی عزت کرے، حامل القرآن ان کی عزت کرے، اپنے والدین کی عزت کرے، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت اتار دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو اپنے ابو امی کا اکرام اور عزت کرتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر سوچ لیجئے، جب اللہ کی محبت میرے اور آپ کے ہاں اگر اس کا کوئی مقام ہے، تو پھر اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اپنے والدین کا اکرام کریں،
ماں باپ کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا اکرام، ان کی عزت، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان سے لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا، نہ ان کی کوئی نفلی عبادت قبول کریں گے نہ ہی کوئی اس کی فرضی عبادت قبول کریں گے۔ تین قسم کے بندے، محبت اللہ کی دل کے اندر پیدا ہونا تو دور کی بات، اللہ ان کی کوئی فرضی یا نفلی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا بندہ وہی ہے، وہی بدبخت اور بد نصیب ہے، چاہے وہ جتنے مرضی فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، نہ اس کے فرائض نہ ہی نوافل اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا وہ بندہ جو اپنے والدین کا دل دکھانے والا ہے، والدین کے ساتھ شفقت کرنا، محبت کرنا، ان کی چاہت وہ پوری کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، اس سے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں، دل کے اندر نرمیاں پیدا ہوتی ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں۔ جو بندہ والدین کے ساتھ سختی کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، والدین کی طرف نظر رحمت اور شفقت سے دیکھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت اللہ قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اس پرفتن دور میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ جو چند اعمال اللہ کی محبت والے، ان کے اندر اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سے بڑھ کے جب رب راضی تو جگ راضی، سب راضی، انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ آئیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والے اعمال لوگوں کو ہر وقت فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو ہر وقت چہرے پہ خوشی لانے کی کوشش کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، علماء کا اکرام، حامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان کا عزت و اکرام کریں، اپنے والدین کا عزت و اکرام کریں، غرباء مقروض لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ ایک غریب کی ایک ضرورت پوری کرنا مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اس عمل کو اپنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال کے اوپر صحیح معنوں میں پورا اتر کے اور ان کو اپنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔